الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا عن وردة قال كتب مغيرة بن إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهي عن ثلاث حرم حقوق الوالد وأدنى البنات ولا وهات ونهي ثلاث قيل وقال وكثرة الثوال وأضاعة المال رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایک روایت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی مسلم شریف کی۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ چھوٹے سے علم سیکھنا، یعنی اپنے سے جو چھوٹا ہو اس سے علم سیکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے حاکم تھے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخصوص علاقے کے گورنر تھے، اور یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جو بظاہر ان کے ماتحت ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا ہے کہ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں لکھ کر بھیجیے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جو خود کاتب وحی ہیں، وہ صحابی ہیں جو خود کاتب وحی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی اور قرآن کریم کا نزول ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے، ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو خود صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کی باتیں سنی، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج ہو کر پوچھ رہے ہیں
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ کرام میں بڑے مرتبے والے ہیں، اور وہ جو شام کے خلیفہ بھی ہیں خود، اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنے، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ایک گورنر ہے اس سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی بادشاہ گورنر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ بات بتاؤ کوئی ایسی جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ اندازہ لگو عاجزی کا یہ عالم تھا ان کا، اور علم کی طلب ان کے دل میں تھی۔ اپنے سے چھوٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اندازہ لگاؤ، آج اگر کوئی دو آدمی ہم مرتبہ ہوں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہوں، ایک ہی شیخ کے مرید ہوں، دونوں اپنے اپنے استاد اور شیخ کی صحبتیں اٹھائی ہوئی ہوں دونوں نے، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسرے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو اس معاملے میں ہمیشہ محتاج سمجھتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو جو میں نے نہ سنی ہو یا جو میں نہیں سن سکا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہوا کہ علم نہ کسی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کی جائیداد، اور نہ کوئی شخص علم کے معاملے میں کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے کہ ہر وقت اس کے اندر یہ طلب رہے اور یہ جستجو رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، چاہے اس کے لیے مجھ کو کسی چھوٹے ہی سے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذریعے اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا کبھی علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو اب کتنے بڑے یہ صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ ہیں وقت کے، لیکن گورنر کو خط لکھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کوئی حدیث یاد ہو تو مجھے لکھ کر بھیجو۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کاتب وحی ہیں، خود وحی کے لکھنے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منتخب فرمایا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ لکھو۔ اندازہ لگاؤ، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا کیا عالم ہے، وہ اپنے سے چھوٹے صحابی کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھ رہے ہیں کہ تمہیں حضور کی کوئی بات یاد ہو تو مجھے لکھ کر بھیجو۔ کون سی بات جو میرے علم میں نہ ہو، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا ہے، ان کے اندر یہ روگ اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔
کہ مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس سے پوچھنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بعض اوقات چھوٹے کے دل میں اللہ جل جلالہ وہ بات اس کی زبان سے جاری فرما دیتے ہیں جو بڑے کے دل میں نہیں ہوتی. یہ میرے رب کی سنت ہے. اور علم کی طلب یہ اپنے سے چھوٹے سے بھی کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں اور یہ تو میرے بچوں کی جگہ ہے اور یہ تو کم عمر ہے یا مرتبے میں مجھ سے کم ہے تو میں اس سے کیا سیکھوں گا. نہیں. آپ کو میں آج شیخ الاسلام حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ایک بات بتاؤں. مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں حالانکہ یہ انڈیا دیوبند میں پڑھے تھے اور وہیں کے دارالفتاء کے کسی زمانے میں صدر مفتی تھے اور پوری دنیا میں اس کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں علماء زیادہ تر اس کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یعنی نسل در نسل شاگردوں کے شاگرد ہیں اس کے. یعنی چوتھی پش میں پانچویں پش میں جا کر وہ چل رہا ہے آج کل کے زمانے کی کہ آج کل کا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اسی کا بیٹا ہے. یہ مفتی شفیع رحمہ اللہ جب دارالعلوم دیوبند میں تھے تو لکھتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کی جگہ جاتا تو کسی وائز نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو بہت جلدی میں بھی ہوتا تو خواہ مخواہ رک کر اس کی چند باتیں سنتا کہ کہیں اللہ جل جلالہ میرے اس شاگرد سے مجھے نفع پہنچا دے. عاجزی کا یہ عالم تھا. جیسے دیکھو صحابہ کا میں نے واقعہ سنایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مغیرہ بن شعبہ مجھے خط میں لکھ کر بھیجو کہ تمہیں حضور کی کوئی بات یاد ہو تو مجھے لکھ کر بھیجو تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. تو یا مفتی شفیع رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی وائز اور مقرر کی کوئی تقریر سنتا چاہے وہ میرا شاگرد بھی ہو لیکن میں سننے کے لیے ضرور رکتا، تھوڑی دیر رکتا لیکن ضرور رکتا تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. علم کی طلب تھی ان کے دل میں. اور حالانکہ اس زمانے میں پوری دنیا کے مفتی اعظم تھے، شیخ الاسلام تھے. فرماتے ہیں میں جب کبھی کہیں جا رہا ہوتا تھا اور دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی وائز واز کہہ رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، چاہے میں کتنی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لیے ضرور بضرور کھڑا ہو جاتا. اس لیے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری کر دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مفتی اعظم پاکستان جن کے پاس لوگ دن رات دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات لے کر ان کو حل کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. یہ ہے علم کی طلب. حالانکہ عام طور پر ان کے زمانے میں جو واعظ معائز کہا کرتے تھے وہ سب اس کے شاگردوں کے شاگرد تھے، شاگردوں کے بھی شاگردوں کے شاگرد تھے. لیکن اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاید ان کے منہ سے اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے علم میں نہ ہو اور اس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے.
اور پھر فرمایا کہ بھائی در حقیقت علم عطا کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ نہ استاد کا کام ہے، نہ وائس کا کام ہے، نہ مقرر کا کام ہے، یہ تو کسی اور کی عطا ہے۔ علم تو وہ اللہ دینے والا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے دے دے، کسی کو بھی واسطہ بنا کے دے دے۔ اگر کوئی آدمی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے، صدق طلب لے کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس استاد کے دل پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنچا دے۔ کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے، جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ارادہ نہ فرمائیں، اگر وہ چاہیں تو ایک جملے سے بھی فائدہ پہنچا دیں، اور اگر چاہیں تو پوری تقریروں سے بھی کچھ نہ حاصل ہو، پوری تقریریں بیکار چلی جائیں، اور بعض ایک وقت ایک لفظ سے اللہ جل جلالہ کسی کی اصلاح فرما دے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقولہ رہا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ یہ مقولہ رہا ہے، طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ جل جلالہ ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ سننے والے کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ دیکھو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کھٹک لے کر جائیں یا کوئی سوال لے کر جائیں اور پھر چاہیں کہ حضرت کی مجلس میں جا کر ویسے ہی خاموش بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری ہو جائے گی اور کھٹک دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت رحمہ اللہ نے ایک دن خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری کرامت ہے کہ میری زبان سے ان کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تفتیش کرنا یہ تو اللہ جل جلالہ کا کام ہے کہ کس کے دل میں ڈال دے۔ جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل میں خود سے وہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہہ دی ہے، اور بعض اوقات غلو کر کے اس کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے کشف ہو گئی ہے۔ لیکن جب صدق دل سے ایک انسان کسی استاد، کسی شیخ، کسی پیر و مرشد کی خانقاہ میں یا مدرسے میں یا مسجد میں طالب علم بن کر جائے اور صدق دل سے ہو اور وہ اپنے شیخ یا استاد کے سامنے بات نہ کہہ سکے، اللہ جل جلالہ اس پیر، اس شیخ، اس استاد کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، فوراً وہ اسی پر بات شروع کر دیتا ہے جو سوالی کوئی سوال لے کر آیا ہوتا ہے، ابھی سوال اس نے کہا نہیں ہوتا اور اللہ جل جلالہ اس شیخ اور استاد کی زبان پر وہ بات جاری کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اسے علم غیب تھا کہ میرے دل کی بات تھی اور اسے پتہ چل گئی، نہیں، تو مگر صدق دل وہاں جاؤ گے تو اللہ جل جلالہ تمہارے اس مسائل کو حل کر دے گا، تمہاری نیت صاف ہوگی، تمہارے دل میں علم کی طلب ہوگی تب۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آیت از بلا وپس. فرمایا کم پانی ڈھونڈو، فرمایا کم پانی ڈھونڈو، پیاس زیادہ پیدا کرو. جب پیاس زیادہ پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اور نیچے سے تمہارے لیے پانی ابال دیں گے. کیا فرمایا؟ پیاس کم پیدا کرو. فرمایا پانی کم ڈھونڈو اور پیاس پیدا کرو، یعنی پانی کی طلب میں تم رہو لیکن ڈھونڈو اس کو کم. یعنی تو پیاس بڑی عجیب و غریب چیز ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان بھی فرما دیتے ہیں. لیکن اصل چیز ہے طلب. جب انسان کے دل میں طلب پیدا ہو جائے علم کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی. پہلے زمانے میں آگ جلانا مشکل ہوتا تھا. آج کل تو بٹن دباؤ تو چولہا چل پڑتا ہے. اس زمانے میں آگ جلانا بہت مشکل ہوتا تھا. ایک عورت کو آگ کی طلب تھی تو اس نے پڑوس والی سے کہا کہ اگر تمہارے چولہے کے اندر گھر میں آگ ہو تو فرمائے ایک چنگاری مجھے عنایت فرما دے تاکہ میں آگ جلا لوں. تو اس پڑوسیوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا بھی چولہا ٹھنڈا پڑا ہے. تو اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا میں اس کو رگیت لوں تاکہ کہیں کوئی چنگاری مجھے مل جائے. اگر تم اجازت دو تو. کہا بالکل تمہیں اجازت ہے، آؤ میرے گھر میں. جب وہ عورت آئی اور پھونک ماری اور رگیتا اس کو تو ایک چنگاری اسے مل گئی اور اس نے آگ جلا لی. آگ جلا لی اس نے، اور جب آگ کی ضرورت اس کی پوری ہو گئی تو اس نے پھر لکھا کہ دیکھو طلب. پڑوسی نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، لیکن تم نے کہا اگر اجازت دو تو میں ایک چنگاری دیکھ لوں، تھوڑا سا رگیت لوں، ادھر ادھر کر لوں، کہیں کوئی چنگاری مجھے آگ کی مل جائے. تو یہ چنگاری طلب کرنے سے اسے ملی ہے. اگر اس آگ اس میں رگیتی نہ ہو تو اسے کیسے یہ چنگاری ملتی اور کیسے یہ آگ جلاتی. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے جب چولہے کو گریدا تو گریدنے کے نتیجے میں اندر سے چنگاری نکل آئی اور اس سے آگ بن گئی. لیکن اگر کوئی معمولی سی چنگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو 1000 رگیتی مگر اس سے کچھ بھی نہ بنتا اور نہ آگ سلگتی. لیکن چونکہ چنگاری تھی تو اس کو رگیتنے سے اور اس کو ذرا سا دوسری لکڑیوں کے ساتھ استعمال کرنے سے آگ بڑک اٹھی اور پورا چولہا جل پڑا. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی استاد یا شیخ کے پاس جاتا ہے تو اندر اگر چنگاری ہے تو شیخ اس کو خرید کر اس چنگاری سے آگ بنا سکتا ہے. یعنی اس کے دل میں اگر تھوڑی سی طلب ہے علم کی، اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے تو اس کے دل میں اگر تھوڑی بھی طلب ہو تو پھر وہ شیخ اور استاد اس کی اصلاح کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص کے دل میں طلب ہی نہ ہو دین کی تو وہ پھر اس کی کیا اصلاح ہوگی اور اس کو کیا فائدہ پہنچے گا.
ایک شیخ کے پاس ایک شاگرد نے اپنی زندگی گزار دی ایک مرشد کے پاس، اور ایک دن اس سے جانے لگا تو وہ اپنے شیخ کو، مرشد کو کہہ رہا ہے کہ حضرت زمانے گزر گئے لیکن آپ سے مجھے کوئی کرامت حاصل نہ ہوئی، اب میں آپ سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت میں نے کوئی کرامت آپ کی زندگی میں نہیں دیکھی کہ میں اس وجہ سے آپ سے جا رہا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس آئے تھے اس وقت کی اپنی زندگی کو دیکھو کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہو۔ اور پھر اس مرید سے کہا کہ جب سے تم میرے پاس آئے ہو تم بتاؤ کہیں تم نے یہ دیکھا کہ میں نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو؟ فرمایا کوئی ایسا کام مجھ میں دیکھا جو تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہو؟ فرمایا کوئی ایسا کام دیکھا جو نہی عن المنکر کے خلاف ہو؟ فرمایا کوئی ایسا کام دیکھا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو؟ تو فرمایا نہیں۔ تو فرمایا یہی ہوتا ہے تقوی۔ جب تم آئے تھے بے نمازی تھے، دنیا دار تھے، آج تم ایک تقوی دار اور پرہیزگار بن گئے ہو، تو اسی کو کہتے ہیں اصلاح۔ کیا تمہارے من میں یہ طلب ہے کہ میں تمہیں ہوا میں اڑ کر دکھاؤں؟ جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا دماغ بنا ہوا ہے کہ فلاں پیر فلاں، بھائی پیر یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ کسی شیخ اور مرشد سے آپ بیعت کرتے ہیں وہ کس کے لیے؟ اور جب ایک انسان اس میں لگا رہے کہ وہ مجھے ہوا میں اڑ کر دکھائے اور وہ مجھے سمندر میں چل کر دکھائے، اس کی طلب یہ ہو تو پھر اسے کیا پتہ چلے گا اپنے مذہب کے بارے میں، اور کیا اسے پیری فقیری کے بارے میں پتہ چلے گا، کیا اسے قرآن اور حدیث کے بارے میں پتہ چلے گا؟ میرے دوستو، اگر ایک شخص کہے کہ میں 5 وقت کا نمازی تو ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن یہ نماز بھی ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، یعنی دین کا کام دعوت دینا، کسی کو دعوت تبلیغ، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، پورا دین یہ نہیں۔ اگر جہاد کا کام ہے تو یہ جہاد پورا دین نہیں، دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر تصوف ہے، پیری فقیری ہے، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، پورا دین یہ نہیں۔ دین کے حصے ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں۔ دعوت تبلیغ الگ شعبہ ہے، جہاد الگ شعبہ ہے، پیری فقیری تصوف الگ شعبہ ہے، یہ سب ہمارے دین کے شعبے ہیں، لیکن طلب ہمارے دل میں سچی اور صدق ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے۔ اگر ایک انسان استاد کے پاس ہزاروں سال گزار دے لیکن اس کے دل میں طلب نہ ہو تو وہ کیا پائے گا؟ اس کے دل میں طلب نہ ہو تو وہ کیا پائے گا؟ ایک شیخ اور ایک استاد، ایک مرشد کے پاس ایک شاگرد آیا، مرید، اور کہا حضرت ایک ایسا وظیفہ بتاؤ مجھے، ایک ایسا وظیفہ کہ وہ وظیفہ پڑھوں تو سیدھا سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر چلوں، پانی بالکل سڑک بن جائے اور میں اس کے اوپر پھرنے لگوں۔ تو استاد نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، کہا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسے؟ کہا جب تم دریا کے قریب پہنچو تو ایک دوڑ لگاؤ اور دوڑتے ہی چھلانگ مارنا اس دریا میں، لیکن چھلانگ مارتے وقت میرا نام لینا۔ اس مرشد نے کیا کہا؟ چھلانگ مارتے وقت میرا نام لینا۔ جب یہ شخص دوڑا، اس نے اپنے شیخ اور مرشد کے قول پر عمل کیا اور جیسے ہی دوڑ لگائی
اور گیا دریا کی طرف، اور جب پانی کی موجوں نے اسے پکڑ لیا تو بے تحاشا اس کی زبان سے ایک الفاظ نکلا، کہا یا اللہ اس وقت تو ہی مدد کرنے والا ہے، مخلوق میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تمہاری مخلوق میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، یا اللہ تو ہی ہے بچانے والا۔ اور ایک دم یہ سارا پانی بالکل سڑک اور فرش بن گیا، اور اس کے اوپر یہ خوب پھیرا اور پھر اپنے شیخ اور استاد کے پاس آیا اور اسے اپنی کارگزاری سنا رہا ہے۔ کہتا ہے حضرت جب پانی کی موجوں نے مجھے پکڑا تو میں تو آپ کا نام بھول گیا، کہا اس وقت تو میرے دل میں ایک ہی بات آئی کہ اب تو مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو شیخ اور مرشد نے کہا پانی پر وہی لوگ چل سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ کی بندگی کی سچی طلب ہو، جن کے دل میں صدق نیت ہو اور وہ سیکھنے کی طلب میں آئے ہوئے ہو۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہاں حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بیچ سے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث سے بھی کوئی زیادہ ضروری چیز ہوگی تو تمہارے دل میں طلب نہیں تو تم کون سے پھر جو ہے تمہاری وہ سوچ ہے شیخ چلی والی کے رات کو سوؤں خالی اور صبح اٹھوں تو زمانے کا غوث بنا ہوا ہوں، تو یہ تو تمہاری فضول سوچیں ہیں، بلکہ اس کے لیے تو وقت کی ضرورت ہے۔ دین کا علم تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دل میں طلب پیدا کرو، اپنے دل میں طلب پیدا کرو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میں نے 2 منٹ دینے ہیں دین کے لیے، لیکن مستقل دینے ہیں اور سیکھنا ہے میں نے۔ لیکن جب ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمک نعوذ باللہ، وہ الفاظ ہمارے بالکل ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک بھی الفاظ کو دیکھو تو نہ عربی کا لفظ ہوتا ہے اور نہ فارسی کا، پتہ نہیں کون سی زبان بولتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں ایک امام 15 منٹ میں آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھا سکتا ہے، 15 منٹ میں کتنی؟ 20 رکعت تراویح رمضان میں تم لوگ سنتے ہو، یا 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح تمہیں پڑھا سکتا ہے۔ ایمان سے کہو اس سے زیادہ سپیڈ عام مقتدی کی ہو سکتی ہے؟ تو امام یہاں سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں پیچھے 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہیں اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ تم نے سجدے میں کیا پڑھا ہے؟ تم نے 3 مرتبہ مشکل ہے سبحان ربی العلیٰ پڑھا ہو، اگر 3 مرتبہ پڑھو اور 3 مرتبہ رکوع میں اگر تو تم سبحان ربی العظیم کہو، تم اب ٹائم کو دیکھو کہ تمہاری ان 2 رکعتوں پر 5 منٹ لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ اگر تم قل هو اللہ احد پڑھو ایک مختصر سی صورت، یا انا اعطیناک الکوثر پڑھو، دیکھو تمہاری رکعت پر کتنا وقت لگتا ہے۔ ارے اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو، اللہ کی قسم ہم سب دھوکے باز بنے ہوئے ہیں، ہم دھوکے کر رہے ہیں اپنے آپ کو، دین کی طلب ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، ہم نماز کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو نماز کا مذاق مت اڑاؤ، دین کا مذاق مت اڑاؤ، دین کے طالب علم کو ہلکی نظر سے مت دیکھو، ورنہ یہ نورانی قاعدے والا جو طالب علم ہے اس کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ بعض لوگ قرآن اور حدیث کے طالب علم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کی طاقت کا تمہیں اب پتہ نہیں چل رہا، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اور تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے تمہیں اس کی طاقت کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے طالب علم کی کیا طاقت ہے، قرآن طلب کرنے والے اس نورانی قاعدے والے طالب علم کی کیا طاقت ہے اللہ کے ہاں۔ یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تم اس 4 دیواری کے اندر آ جاؤ گے، اس اندھیری گوٹھڑی میں جب تمہارے اوپر پڑیاں رکھ کر لوگ چلے جائیں گے
تمہیں تب اس کی طاقت پتہ چلے گی کہ قرآن کے طالب علم کی کیا طاقت ہے۔ بعض لوگ حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے دل کے اندر بھی دین کی سچی طلب پیدا کرو، اور دین کے طالب علم کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ یہاں آیا یہ طالب علم، یہ حضور کا وارث ہے۔ اگر یہ علم کی طلب میں آیا ہے، یہ حضور کا وارث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا یہ علماء میرے وارث ہیں۔ تو میرے دوستو، سب لوگ دین کی سچی طلب اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور کوشش کرو یہ نماز آرام سے پڑھا کرو، اور اپنے نماز کے یہ الفاظ صحیح کرو۔ آج بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں کسی کی تنقید کی بات نہیں، یہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کہتا ہوں اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی، کہ خدا را یہ اپنے نماز کے سبق صحیح کرو۔ آج مسلمان ہونے کے دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں، لیکن کسی کو صحیح طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آتا صحیح۔ مسلمان کو کلمہ صحیح نہ ہے تو اس کے پاس دلیل کون سی ہے؟ اور ہمارے دعوے کتنے بڑے بڑے۔ آج ہمارے نماز کے سبق بہت مشکل سے، میرے بھائیوں، بہت کمزوریاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے۔ دین کی سچی طلب دل میں پیدا کرو، یہی آپ کی آخرت کی کمائی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کی سچی طلب۔ ایک شخص کہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میں کیا کروں گا، تو یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے۔ بوڑھا ہونا اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوان اور بوڑھے کا ہمارے اس دین کے ساتھ کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے۔ ایک شخص کہے کہ میری 85 سال عمر ہے، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کو سکھائیں گے، ہم اسی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کم سے کم دل میں طلب تو ہو نا۔ اب یہ کہو کہ استاد جی میرے پاس فارغ وقت نہیں ہے، جب مجھے فارغ وقت ملا کرے تو میں چمکنی پھاٹک کے پاس بیٹھا ہوں گا، تم آ کر ایک لفظ مجھے یا نجوئی سے چمکنی پھاٹک آیا کرو اور مجھے ایک لفظ سکھا دیا کرو۔ تو اب یہ تو دین کی سیدھی سیدھی توہین ہوئی کہ استاد کو تم وہاں بلا رہے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ 1 منٹ تمہارے پاس ہے تو تم خود تشریف لے کر آؤ۔ تو یہ طلب اپنے دل میں سچی پیدا کرو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس دین پر پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔